لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب رجب کا مہینہ شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور یہ دعا پھر مانگتے رہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما وبلغنا رمضان اور رمضان تک پہنچا. انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے اللہ کے نبی نے رجب اور شعبان کی برکتیں تو مانگی رمضان کی برکتیں کیوں نہ مانگی؟ تو علماء نے اس کو بہت آسان جواب لکھا ہے کہ جی جو رمضان مبارک میں پہنچ گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اس لیے دعا یہ کی کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے. گویا کہ رمضان مبارک میں برکتیں کیسے ملتی ہیں؟ روزے دار کا دن بھی جو ہے ماشاءاللہ اللہ کے قرب والا اور رات بھی اللہ کے قرب. یہ سحری کھاتا ہے اللہ نے سحری کو بھی برکت قرار دیا اور یہ افطار کرتا ہے اللہ نے اس ٹائم بھی دعائیں قبول کر دی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان للہ عتقاء فی اليوم واللیلۃ. رمضان مبارک میں دن میں بھی اللہ رب العزت ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اور رات میں بھی کرتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ دن میں بھی مغفرت ہوتی ہے رات میں بھی ہوتی ہے. ایک اور حدیث سامنے آئی فرمایا افطار کے وقت بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو رمضان مبارک تک پہنچنے کی دعا کی تھی کہ اے اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے کیونکہ رمضان تک پہنچ گیا اس کا کھانا بھی جو ہے برکت والا, اس کا سونا بھی برکت والا, اس کا رات کو اپنے آپ میں تراویح کو تھکانا بھی برکت والا. حدیث مبارکہ میں ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان مبارک کا رات کو قیام کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے رمضان تک پہنچ جاؤں. من قام لیلۃ القدر بخاری کی روایت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا اللہ اکبر. کچھ ساتھی ہمارے جو ہے یہ موجود ہیں یہاں پہ. اگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس دن جو ہے آپ نے بتایا تھا کہ قیام کم سے کم ایک لمحے کا ہو. نماز میں جب آتے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ رکوع میں نہیں جائیں گے تھوڑا قیام کریں گے ایک لمحے کا. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک میں لیلۃ القدر کی راتوں میں ایک لمحے بھی قیام کے اللہ معاف فرما.
قیام تو ہوا نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس نے قیام نہیں کیا۔ ایک مثال سمجھ لیجیے گا، کسی کا بینک اکاؤنٹ ہے، کسی بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے، سال کے آخر میں اکاؤنٹ ہولڈر کی ڈیٹیل بنتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کون کون سے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے جو ہے اس بینک میں کروڑوں رکھے ہوں گے، کچھ لاکھوں والا ہوگا۔ اگر کسی بندے کے اس اکاؤنٹ میں 100 روپے رکھتا ہے، اس لسٹ میں اس کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سچ بتاؤ، آئے گا نہیں آئے گا؟ کیوں کہ اس لسٹ میں اس نے وہاں پیسے رکھے ہیں۔ بھائی جب قیامت میں اعلان ہوگا کہ کس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا ہے، اور جس نے 1 منٹ بھی قیام کیا، نام اس کے بھی آئے گا۔ اس لیے کوشش ہی کریں، نیت من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتساب۔ یہ احتساب کا لفظ یہ اردو کا آڈر کا لفظ نہیں ہے۔ احتساب یہاں عربی میں اس کا ترجمہ ثواب کی نیت سے، ارادہ کر کے۔ آپ ویسے کھڑے رہے جی کوئی بات نہیں، ارادہ کریں کہ جی آج لیلۃ القدر کی رات، آج تاج رات ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، اور رب کی رحمت آپ کو مایوس نہیں کرے گی، وہ آپ کو نواز دے گی۔ علماء نے تو یوں لکھا ہے یہ رات برکت والی رات ہے، یہ جب بھی شروع ہو، رحمت کا نزول جب بھی ہو، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات تو صبح اذان تک ہوتی ہے۔ جس وقت بھی قیام کر لیا، 2 رکعت پڑھ لیے، اس نیت سے کہ آج پاک رات ہے، وہ اللہ اس کو نواز دے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور رمضان تک پہنچا۔ تو رمضان کے مہینے میں جو پہنچ گیا، اس کی جو ہے اللہ کی رحمت تو بے پناہ۔ اس نے کسی روزہ دار کا افطار کروا دیا، اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جائے۔ اس نے تہجد میں اٹھ کے دعا مانگی، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ کئی دفعہ انسان کا دل نہیں لگتا عبادت کرنے میں، شوق نہیں ہوتا، سستی ہوتی ہے، ایک ماحول بنا دیا۔ اور جو انسان کا سب سے بڑا دشمن تھا، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان کو بھی جو ہے قید کر لیا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے اتنی رحمتیں سامنے کر کے، کوئی بیچ میں رکاوٹ تھی، ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ بچھڑا ہوا پورا 11 مہینوں کا گنہگار غافل بندہ اب میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس کو اب خیال آیا ہے کہ میں رب سے طاقت لوٹ دوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آئے تو شیطان وسوسے ڈال دے کہ جو اب آیا 11 مہینے کے بعد، اتنے گناہ کر کے آیا اور اتنے رب کی نافرمانی کر کے آیا، شیطان کو بھی قید کر دی۔ آ جاؤ میرے بندے، موقع ہے۔ اللہ، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے، وسوسے ڈالنے والا نہیں ہے، تم آؤ تو صحیح میرے در پہ۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان کہ بندہ خوب اللہ سے تعلق کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، جو روزہ رکھتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا ولی ہے، اس کو اللہ نے جو ہے تعلق مع اللہ کا مقام عطا کیا ہے، اس کو استظہار ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اسی روزے دار کے لیے تو ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جس کو خوف ہے کہ کل میرے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ گھر کے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اس کو، بندہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اپنے گھر میں ہے، کوئی اس کو بلیم بھی نہیں کرے گا، یہ تب بھی پانی کا گلاس نہیں پیتا۔ کیوں؟ اب اس کا عقیدہ کوئی رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ روزہ اس نے صرف رب کے لیے رکھا ہے۔ تو اس روزہ وہ عبادت ہے، اللہ اس پہ اتنے خوش ہوتے کہ بندے کو جو نہیں استحضار ہے کوئی رب ہے میرا، مجھے کسی رب نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا الصوم لی،
بندہ جب روزہ رکھتا ہے کہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ بدلے میں نے کہا میں تمہیں ملوں گا، یہ بدلہ میں دوں گا۔ تو اللہ جب اپنی شان کے مطابق بدلہ دیں گے وہ کتنا بدلہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اب سوچو تو صحیح، یہ روزے دار اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ لَحَلُوفُ فَمُ الصَّائِمِ عند اللہ، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ یعنی روزے دار سے اللہ کو کتنا پیار ہے، آپ سوچیں۔ اس لیے کہ روزے دار اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اس کو جو ہے معیت الہی کا مقام حاصل ہوتا ہے، اس کو ہر وقت انتظار رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہ روزے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا۔ تو اتنا مبارک مہینہ، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ تم ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ جہنمی جہنم میں یہ تمنا کریں گے کاش ہمیں رمضان مبارک کا ایک دن مل جائے، بس 30 دن نہیں۔ جب ان کے سامنے سارے حالات کھلیں گے، اب تو ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، جب یہ سارے احوال کھل جائیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اچھا ایک دن رمضان میں انسان کتنے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ کہیں گے کاش 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 دنیا میں ایک دن ہمیں رمضان کا مل جائے، ہم اللہ کو بنا لیں گے، ہم اللہ کو راضی کروا لیں گے، ہم اپنی زندگی کے سارے گناہ دھو لیں گے اگر ایک دن رمضان المبارک کا مل جائے۔ رمضان المبارک جہاں اتنا بڑا مقام رکھتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، جگہ اور وقت کے لحاظ سے جہاں نیکیوں کا مقام زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہ پہ پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حرم کے اندر اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، وہاں گناہ کرنے پہ پکڑ بھی کچھ زیادہ ہوگی۔ تو عام مہینوں کی نسبت رمضان مبارک میں غفلت پہ پکڑ زیادہ ہے۔ رمضان مبارک میں اگر ہم گناہ کر رہے ہیں وہی جو عام دنوں میں کرتے تھے تو رمضان مبارک میں ڈانٹ زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے تو خود فرمایا، جو مشہور روایت ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام کی، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اپنی مغفرت نہ کرا دے۔ آپ سوچیں اس پوری مسجد میں موتیوں سے بھری ہو، گولڈ سے بھری ہوئی ہو، چاندی سے بھری ہوئی ہو، اور ہم سب کے اندر جاؤ لے جاؤ اور کوئی بندہ لے کے نہ جائے، سارے باتوں کو کتنا برباد دے جاتا۔ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے 1-2 کلو سونا اٹھا لیتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ موقع تھا، چانس تھا، ہمارے دنیا میں جو اس معاشرت ہے کہ بھائی چانس سے اویل کر لیں، اچھی اپرچونٹی ہے، اس کو جو ہے نا کیش کر لیں۔ دنیا کے اندر جب ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے، فائدہ نظر آتا ہے، ہم جو ہے نا یہ پلان بھی کیا ہوتا ہے کہ اب مزید کہیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، یہ پکا سوچ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے نا پلان جو نظر آتا ہے بڑا زبردست ہوتا ہے، 1 لاکھ روپے لگاؤں گا 70 لاکھ بن جائے گا 30 دن میں۔ کون کون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے بھائی؟ ایک ذہن ہمارے پاس ہے، ہاں کون کون کرے گا؟ کسی نے نہیں کرنا، سب نے کرنا ہی نہیں کرنا۔ تو بھائی ایک برس پہ اللہ 70 فرائض دینے کے لیے تیار۔ رمضان مبارک کتنا بڑا، یعنی اب سوچیں کہ یہاں انویسٹ کرنے چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک برس پہ 70 فرائض، اور آپ کے پاس جو ہے لو کوالٹی کا مال ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جی اچھا اس کو جو ہے نا وہ بالکل اچھی کوالٹی کا مال کے ریٹ کے پیسے دے دوں گا، تو نفل پڑا تو میں فرض کا دے دوں گا۔ اللہ کوئی کٹ پیس ہوتے نا کپڑے پر 500 والا،
کیوں سمجھے 5,000 مل جائیں گے تو وہ انسان خوشی خوشی نہیں بیچے گا. بھائی یار 500 والے کپڑے کے 5,000 مل رہے ہیں. فرمایا کہ تم نفلی کام کرو گے میں فرض کا اجر دوں گا, ایک فرض پڑھو گے 70 فرائض کے برابر اجر دوں گا. یہ کب؟ رمضان المبارک. اس لیے رمضان کا مہینہ غفلت کا مہینہ تھا تو نہیں, ہم سے گزر گیا. نافرمانی کا مہینہ تو تھا تو نہیں, ہم سے نافرمانی ہوتی تھی. اللہ کے نبی کو کی سنتیں چھوڑنے کا مہینہ تو تھا نہیں, ہم سے جھوٹ. ہم نے واقعی بہت بڑی غفلت کی, اور لیکن اب بھی صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے معرفت جو ہے ایک بچے سے سیکھی. میں نے اللہ کی معرفت ایک بچے سے سیکھی کہ میں گلی میں جا رہا تھا, ایک والدہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو گھر سے نکالا, جا دفع ہو جا, میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی, دوبارہ اس گھر پہ نظر نہیں آنا, نکل جائے یہاں سے. بچہ جو ہے باہر نکلا, میں کھڑا ہو گیا, تھوڑا آگے گیا بچہ, پھر واپس آیا اور اسی گھر کی چوکھٹ کے اوپر لیٹ گیا. کافی دیر بعد بچہ وہاں جو ہے وہ پہ لیٹ گیا, بچہ تھا. کافی دیر بعد والدہ باہر نکلی, میں کہا نہیں تھا کہ تیری شکل نظر نہیں آنی چاہیے, چلا جا یہاں سے. امی میں نے بھی یہی سوچا کہ میں چلا جاتا ہوں اور جا کے کہیں جو ہے کچھ کام کاج کروں گا, کسی کے گھر میں رہ جاؤں گا, کچھ جو ہے مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی, امی سب چیزیں مجھے مل جائیں گی, لیکن امی وہاں جو ہے مجھے آپ نہیں ملے گی. اس لیے میں واپس آ گیا. تو بندہ کہیں بھی چلا جائے گا, رب کو چھوڑ کر اس کو رکھ, رب نہ ملا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس ابن قیم کہتے ہیں مجھے سوچ آئی کہ یہ بچہ اپنی ماں کا درد نہیں چھوڑ رہا. کہتے میں اب بھوکا رہوں گا, پیاسا رہوں گا, سب کچھ ماں کی ڈانٹ برداشت کر لوں گا, لیکن میں ماں کا درد نہیں چھوڑوں گا. اے انسان تو بھی سب کچھ برداشت کر لے, اس رب کا درد مت چھوڑ. رب کو چھوڑ کر کسی نے کچھ نہیں پایا, اور رب کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا. سب کچھ مل گیا جس کو رب مل گیا, اور جس کو رب نہیں ملا اس کو سب کچھ بھی ملا. جس دن سارا آپ کے پاس کئی ایکڑ کی زمین تھی, کئی ایکڑ میں بنگلے تھے, کئی آپ کے شو روم تھے, آپ کی گاڑیاں تھی, آپ کی کئی ڈگریاں تھی, یہ ساری ڈگری میں جس دن موت کی ڈگری رکھی جائے گی یہ ساری ڈگریاں آپ سے دے دی. یہ مال کس کا پڑا, مال کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے. یہ گاڑیاں کس کی ہیں؟ وارثوں کی ہیں. یہ فلان جو ہے ڈگریاں, ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے بھائی, فلان ڈگری ہے, کیا کرنا اس کی؟ موت کی ڈگری نے اس ساری ڈگری کو یوں ختم کر دی. اللہ. اس لیے اس مبارک مہینے میں جو بقیہ دن رہ گئے اس میں خوب اللہ کو ابھی بھی بہت دن ہے, نیت کرنے کے لیے آج سے ہم کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. آج سے ہمارا زیادہ وقت اللہ کو منانے میں گزرے گا, دعا میں گزرے گا, استغفار میں گزرے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی ہے. ایک لفظ اللہ کے سامنے کہنے سے اللہ کتنا خوش ہوتی ہے. کراچی کے نوجوان تھا اور کہتے ہیں کہ جی ہماری فیملی ایک مذہبی فیملی شمار ہوتی تھی, لیکن جو ہے میں تھوڑا سا جو ہے فری لانسر بن گیا تھا, شراب بھی پی لیتا تھا, تھوڑا سا جو ٹریک سے اترا ہوا تھا. اتنے سال میں 1-2 دفعہ ہم حج عمرہ کرنے بھی جاتے تھے, کیونکہ فیملی مذہبی تھی, میں جاتا تھا. ایک دن ہمارا جو ہے کہ ہم جب بھی جاتے اور مجھے شراب کی ایسی عادت ہوتی تھی کہ واپسی میں کوئی ایک لائن سرو کر کے ہوتی, میں وہاں بھی پی لیتا تھا.
یعنی یوں میری جو ہے نا اس طرح کی، اور میں نے کئی دفعہ جو ہے نیت کی کہ اب نہیں پیوں گا، توبہ کی، لیکن میں پھر بھی رہتا تھا۔ اسے ایک دن جو ہے ہمارا سفر تھا، رات کو دوستوں کے ساتھ میں پی پلا کے آیا، اور جس وقت میں نے احرام باندھا وہ شراب میرے جسم کے اندر تھی۔ پھر بیوی نے کہا تم کتنا بدبخت ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور تجھ سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ آپ بکواس نہیں کر، چپ ہو جائے، چپ ہو گئے، یہ بھی غصے میں تھا۔ کہتے مجھے تھوڑا سا فیل ہوا یار اتنی غلط کر رہا ہوں۔ بہرحال ہم وہاں پہنچے، عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے فیملی کو کہا کہ آپ ہوٹل چلے جائیں، میں نہیں ہوں، اور کہتے کہ میں جو ہے نا وہاں بیٹھا رہا۔ پھر میں کیا خانہ کعبہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے میں نکل رہا۔ میں آج یہ نہیں کہنے آیا کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں، میں تو کئی دفعہ کہہ چکا، کئی دفعہ یہ عمل توڑ چکا، بس اللہ یہ کہنے آیا ہوں اگر آپ مجھ سے یہ گناہ چھڑانا چاہتے ہیں تو میں اپنے آپ کو پیش کر تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے یہ ایک جملہ میری زبان سے نکلا، اس کے بعد 17 سال گزر کے دوبارہ اس بات نہیں کر رہا ہے۔ تو بندہ اللہ کو یوں کہتا تھا میں نیک نہ بن سکا، میں نیک بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے نیک بنا دیا۔ میں گناہ کو چھوڑ نہ سکا، اللہ چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ چھوڑوا دیجیے۔ سچے دل سے کہیں گے وہ اللہ کی ایک جملے پہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو ہمارے بچے ہیں اس کو خوب ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔